بتایا جا رہا ہے کہ طالبان اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہو گئے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے مادر چوت قادیانی حکمران جو ہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتے اور چیزوں کو درست طریقے سے جو ہے وہ اس کے انالیسس بھی نہیں کر سکتے. بھائی بات سیدھی سی یہ ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کو دوبارہ اقتدار ایک ایجنڈے کے تحت دیا گیا جو کہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو زائنسٹ لابی ہے وہ لے کے آئی ہے ان کو اقتدار میں. تو یہ ایون اس سے پہلے بھی جو کیا بولتے ہیں کیا نام ہے اس مادر چود قادیانی کا, اشرف غنی. اور کیونکہ جیسے میں بہت عرصے سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جناب علی یہ ایک منصوبہ تھا کہ پشتون بیلٹ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈسٹربنس اور ٹیررزم اور اس قسم کی جو ہے سیپریٹسٹ موومنٹ اور کبھی اسلام کے نام پر کبھی لسان کے نام پر کبھی کیا بولتے ہیں قومیت وغیرہ کے نام پر. تو یہ پروسیس جو ہے یہ خاص طور پہ سی آئی اے نے عمران خان کا جو ایک کزن ہے وہ ماچود قادیانی کیا نام ہے اس کا شاہد جاوید برکی اور اس کا جو شاگرد ہے اس کا کیا نام ہے اشرف غنی, یہ ان کو ٹاسک دیا تھا. اور اسی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا لاروبار تنظیم اور پھر بہت زیادہ جو ہے یہ اینٹی پاکستان کے وفاق کے خلاف خاص طور پہ منظور پشتین کی طرف سے اور پھر پاکستان میں جو قادیانی لبرلز وغیرہ ہیں ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا. اور یہ ایک تاثر جو اب بہت زیادہ پھیلانا شروع ہو چکے ہوئے ہیں کہ جو ایکسپلوئٹیشن ایک صوبہ دوسرا اور پھر علیحدگی اور آزادی یا غارم اور یہ وہ سمپل سی وہ نہ تو منظور پشتین کا اس میں کوئی دخل ہے نہ کوئی, وہ بنانے والے قادیانی ہیں اور وہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ ان کے ساتھ ہیں. تو یہ نہ سمجھا جائے ایسے ماچود آ کے کہہ دیتے ہیں جی طالبان آل دے از گیننگ ٹائم. اوکے وہ اسی لیے جو عرب کنٹریز ہیں وہ ظاہر آتے ہیں پاکستان کے قادیانی جرنیلوں کو قادیانی حکمرانوں کو ان کے بینکوں میں پیسے ویسے پہنچ جاتے ہیں اینڈ دیٹ ڈیم کیئر اباؤٹ پاکستان کی اپنی جو انٹرسٹ ہیں یا پاکستان کا اپنا جو سروائیول ہے اس سے یہ لاغرض ہیں ماچوت. اگین اینڈ اگین پاکستان ہمارا ملک ہے, قادیانیوں کا ملک نہیں ہے, شہباز شریف کا نہیں ہے, نواز کا نہیں ہے, زرداری کا نہیں ہے, عمران کا نہیں ہے, یہ تو سارا ماچوت قادیانی ٹولہ ہے. تو اس لیے ان کو اس ملک کا درد نہیں ہے, اگر درد ہے تو ہم جیسے لوگوں کا ہے. تو یہ بات سمجھنے بہت ضروری ہے. آگے رہا بات کہ طالبان وہ جو ہے وہ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں. طالبان کوئی خود مختار رول نہیں ہے, ان کے پیچھے وہ اسی پالیسی کو فالو کرتے ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا زائنسٹ جو ان کو دیتے ہیں. ایجنڈا اسی کے تحت لے کے آئے ہیں. اسی کے تحت امریکہ وہ تو چلو ظاہر ہو گیا کہ امریکہ ان کو ہفتے کے 60-70 ملین ڈالر دیتا ہے, لیکن جو عرب شیخ ہیں وہ کتنے پیسے دے, کیونکہ دیکھیے پلیز اس چیز کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ یو اے ای قطر وغیرہ یہ بہت سمال پاپولیشن ہے, ان کا جو ہے کوئی وہاں کوئی اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عوام کیونکہ تیل کی دولت ہے اور یہ سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں جو رولنگ فیملیز ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے, اور ان کو گارنٹی ہے سی آئی اے اور یہودیوں کی طرف سے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے جائیں گے تو آپ کی 10-20-30-40-50-100 نسلیں جو ہیں وہ حکمران رہیں گی, سعودی عرب کی, قطر کی, یو اے ای کی. اور ہمارے مادر چود حرام زادے جرنیل جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے, ان کی جیبیں گرم ہو جاتی ہیں اور وہ جناب سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اور
مسلسل پاکستان کے غریب لوگ جو ہیں، فوجی لوگ جو ہیں، عام سویلین جو ہیں وہ مر رہے ہیں. ماں چودو حرام زادو، ایک مطالبہ رکھو طالبان کے بھی، ٹھیک ہے ہم آپ سے ایک ہی شکوہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہاں ٹیررزم کی ہے ان کو ہمارے حوالے کرو. دین کا تقاضا بھی یہی ہے. اور پاکستان کیا کوئی بھی حکومت ہو جو موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو کیا کہتے ہیں، ہمیں واپس دو، نو مور. لیکن یہ گانڈو ایسے ہیں، غریبوں کے بچوں کو مروا کر دونوں طرف سے، ادھر سے بھی غریب کا بچہ جو خود کا حملہ آور بن جاتا ہے، اور ادھر سے بھی وہ صوبے دار یا سپاہی یا خاصے دار غریب لوگ بیچارے وہ مارے جا رہے ہیں. اور یہ دلے جو ہیں ٹول تماشے پا رہے ہیں کہ بھی اب طالبان ہمارے ساتھ ایگری ہو گئے. وہ ٹائم گین کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہ وقت گزرے گا، پھر وہ اسی طرح کریں گے. اور ظاہر ہے کہ اس میں وہ اپنے ایئرپورٹس بنا رہے ہیں، بنکر بنا رہے ہیں، جدید اسلحہ لے رہے ہیں، کیونکہ یہی ایک منصوبہ بندی تھی. تو اس کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جناب علی طالبان کبھی پاکستان کے ساتھ یا کوئی بھی افغان گورنمنٹ، نو. کیونکہ بنیادی چیز یہ ہے، چلو یہ بھی نہیں کرتے، چلو تو طالبان کو کہو کہ بھی چلو جو ہمارا آپ کا ڈسپیوٹ ہے ڈیورنگ لائن، اگر وہ بندے حوالے نہیں کرتے تو چلو ڈیورنگ لائن کے اوپر بات کرو. اوکے، جب تک وہ افغانستان ڈیورنگ لائن کو تسلیم نہیں کرتا تو آپ سمجھ لیں کہ اس نے پاکستان کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. حرام زادو تم مادر چودو اپنے امبیسیڈر وہاں بھیجتے ہو، ان کے امبیسیڈر یہاں رکھتے ہو. بہرحال میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، وہ ٹائم لیں گے، پھر تھوڑے سے بظاہر اچھا ہو جائے گا، کیا بارڈر کھل جائیں گے اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ ڈنڈا دیں گے ان کے. تو یہ ایک ہے، چلتا رہے گا. اور یہاں ماچود وہ حرام زادہ، یعنی یہ دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے، اور اتنی بڑی فوج رکھنے کے باوجود یہ گانڈو بنے ہوئے ہیں چند ایک ٹیررسٹوں کے سامنے. اتنا انہوں نے مارا ہے ان کو. ظاہر ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوشن پر حملہ کرتے ہیں، آپ بھی ان کے انسٹیٹیوشنز پر حملہ کریں، پھر اس کو پتہ چلے گا نا کہ کسی ٹیررسٹ نیٹ ورک کو سیف ہیون دینا اپنے ملک میں یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. لیکن یہ گانڈو ہیں. سو اب کیا کہہ سکتا ہوں میں، انفارچونیٹ ہماری بات تو کوئی سنتا نہیں ہے. تو اس موضوع سے جو ہے ہمیں زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ٹرک ہے ان کے، یہ عربز ہیں، جوئش ہیں، انڈین لوبی ہے، قادیانی ہیں اور سیپریٹسٹ ہیں، سو کولڈ جو خود کو اسلامسٹ کہتے ہیں. مزیداری کی بات یہ ہے ملا عمر وہ اسلامسٹ کہتا ہے اور لوگوں کو، یعنی یہ کیسے اسلامسٹ ہیں کہ اللہ کی بنائی رزق دال کے بارے میں وہ اتنی حقارت کرتے ہیں، حالانکہ دال اور یہ چیزیں کھانا جو ہے نبیوں کی سنت ہے. یہاں تے آپ نہ کھا دیو نہ کری تو کہ. اور ایون مسلمانوں کی جب جنگیں ہوئی تھیں ایرانیوں کے ساتھ تو وہ مسلمانوں کے لشکر کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیا دال کھانے والے اور یہ کیا ہم گوشت کھانے والے رستم و سہراب سے کیا لڑیں گے. لیکن انہوں نے ان کو آگے لگا دیا. لیکن بہرحال یہاں صرف منٹیلٹی کو سمجھنا چاہیے، ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا چاہیے. اور آپ ماں چودو ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکے. چلو اور یا مقبول جان تیری مانو زین 100,000 سور نو ملا عمر نو تو کہہ کہ اللہ دی بنائی رزق کو حقارت نہیں کرتے. دلے تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، شریعت والا بھی کہتا ہے، پھر گالی بھی مسلمان. ہم جیسے تو ہمیں تو فاسد و فاجر کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، ہم تو دیں گے بھائی. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اسلام لانے والے ہیں اور پکے نمونہ ہے مسلمانوں کا، وہ دن بدن سٹیج کے اوپر آ کے دا ہیرا منڈی پاکستانیان چ دے 10 دے یعنی گالیاں دیتے ہیں. اور پھر یہ حرام زادے کیا کہتے ہیں،
کہ جی جناب ہمارے، پھر وہی بات ہے، ہاں بھی اگر آپ کے ملک میں ایسے فحش خانے نہیں ہیں تو دو کرو، باقی اب میں کیا بتاؤں. طالبان افغانوں کے بھی کے لیے بھی سنسیئر نہیں ہے، خواہ وہ طالبان پشتو سپیکنگ ہو یا وہ کوئی غیر پشتو سپیکنگ ہو. تو ان لوگوں کا رد کرنا، ہم اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کریں گے کہ یہ خوارج ہیں، اوکے، ان کی سپورٹ کرنے والا بھی خوارج ہے، ان کے لیے سافٹ کارنر رکھنے والا بھی وہ خوارج ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرما دیا ہوا ہے بس. تو یہاں کہا جا رہا ہے یہ سب سے بڑے مسلمان ٹریجڈی دیکھو یار، جن کے کفر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ اسلام سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر کمان سے، اور آج یہ مادر چود ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں. نبی کی بات کو کاٹ کر اپنی بات کرنا یہ بھی کفر ہے. چلیں خیر، تو یہاں یہ چیز تو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ ایک ایجنڈا کے تحت آئے ہیں، اور اسی ایجنڈے کو فالو کرتے ہوئے ان کی جیبیں جو ہے وہ گرم ہوتی ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کا سارا کچھ ہوتا ہے، اور یہ سارے اور سارے پیسے کے لالچی ہیں. اوکے، اور یس اگین آئی ایم شیور کہ اس طالبان کی موجودہ رجیم میں بھی بہت سارے ہڈن قادیانی ہیں، اور میں ہی پہلا بندہ ہوں جس نے کہ یہ چیزوں کو ایکسپوز کیا ہے کہ قادیانی کتنے ڈیپ روٹڈ ہیں ان دا ہسٹری اور ٹرننگ پوائنٹ آف ہسٹری آف افغانستان. کوئی افغان بھی نہیں اس کے اوپر جانتا. الحمدللہ میں نے یہ ساری باتیں کلیئر کی ہوئی ہیں. I know for sure. اگرچہ میرے پاس کوئی فی الحال شرعی دلیل نہیں ہے، لیکن میں اپنی تحقیق کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حقانیز آر آلسو قادیانیز. اوکے، میں تحقیق کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، ایسے شواہد مجھے ملے ہیں، کیونکہ یہ سارا علاقہ یہ ہب ہے، بڑے بڑے وہاں کے خان، بڑے بڑے لوگ، ایون عام لوگ جو ہیں یہ وہ کیا پختیا اور خوست وغیرہ، یہ ہب ہے افغانستان میں قادیانیوں کا. اور میں شکر کرتا ہوں کہ میں نے اپنے میں تو افغان قوم سے محبت کرتا ہوں، تو اس لیے میں نے افغانوں کے لیے جو ہے یہ اشارہ دے دیا ہوا ہے کہ یہ جناب جب آپ کو جدران اور یہ اس قسم کے لوگ کیا بولتے ہیں، منگل اور گرباز اور تنائی وغیرہ ملیں تو کویشچن مارک رکھیں اپنے ذہن میں کہ یہ مسلمان ہے کہ قادیانی ہے. یہ ایک اشارہ ہے، اگر آپ سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے تو کھنگ دے جاؤ تو لنگ دے جاؤ. اور انہوں نے 1902 میں جب وہ اس کو سنسار کیا تھا نا، کیا بولتے ہیں، صاحبزادہ عبداللطیف کو، تو اس کے بعد آپ دیکھیں افغانستان کی ہسٹری میں ہمیشہ سے یہ ایریا جو ہے خوست پختیا وغیرہ یہ ٹربل ایریا رہے ہیں. انہوں نے کیا بولتے ہیں حبیب اللہ خان کے خلاف بھی بغاوتیں کیں، اس کے بعد دوسرے بھی ان کے خلاف بھی بغاوتیں. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اس حبیب اللہ خان نے اس کے دور میں اس کو سزائے موت ہوئی تھی. اور پھر اگین یہ جو امان اللہ خان کو بھی پاور میں لے کے آئے تھے وہ بھی قادیانی لے کے آئے تھے. انگریزوں کا کتا تھا وہ، ایسے ہی کہتے ہیں جی وہ کیا کہتے ہیں انگریز اس کے خلاف تھے. نو جب وہ ہندوستان میں آیا تو قادیانیوں نے اس کو فنانشل سپورٹ کی تھی، انگریزوں نے اس کو پیسے دیے تھے، سیف پیسے دیا تھا، اور یہ بہت کچھ ہے. بہرحال تو وہ بلکہ اس کو یہی کہا گیا تھا کہ نصر اللہ کو ضرور سزائے موت دو، اس کو مار دو. نصر اللہ جو اس کا چچا تھا، جس کے کیا بولتے ہیں، جس کے پرزور اصرار پر بادشاہ جو ہے وہ کیا حبیب اللہ خان وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو قادیانی کو سنسار کرواؤں، کیونکہ وہ اس کا استاد تھا، تعلیق تھا. تو بہرحال لیکن یہ سارا جو کریڈٹ جاتا ہے اس کو سزائے موت دینے کا، کہ اس نے ہندوستان کے مسلمانوں سے جب یہ جان لیا کہ ان کے کیا عقائد ہیں قادیانیوں کے، تو وہ
کہہ سکتے ہیں کہ اسلامسٹ تھا، مذہب کے بارے میں اس کی کچھ جانکاری تھی، علماء کی صحبت میں تھا. تو پھر دیکھیں یہ جو امان اللہ خان نے اس کو سزائے موت کیسے دی، جیل میں کر دیا، پھر اذیتیں دے کر اور بڑا ہی برے حال میں اس بیچارے کو شہید کر دیا. سو سیڈ. اینی ہو، تو یہ اس کے اوپر میں پھر بھی ماضی میں بھی ویڈیوز بناتا رہا ہوں، اور بھی میں بناؤں گا انشاءاللہ تعالی امان اللہ خان کے بارے میں. اور یہ سارا یہ ڈاکٹر اقبال ہو گیا، ایک امان اللہ خان ہو گیا، سر سید احمد ہو گیا، اور بہت سارے ناموں کو میں کیا جاؤں ناموں کے پیچھے. یہ مدر چوتھ سارے اور سارے جو ہیں فری میسن تھے، الیمیناٹیز تھے. ایون وہ کیا عطا ترک سے لے کے امان اللہ، ڈاکٹر اقبال، اور اس ایرا میں جتنے بھی مشہور پرسنالٹیز ہوئی ہیں، وہ پولیٹیکل ہوں یا غیر سیاسی، موسٹلی جو دانشور کے طور پر، شاعر کے طور پر، بڑے پولیٹیشین کے طور پر، انقلابی کے، موسٹلی یہ سارے فری میسن تھے. خیر یہ تو علیحدہ موضوع ہے. اور اب کیونکہ وہ مجھے ریسنٹلی وہ مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، کیا نام ہے اس کا، جمال شاہ کے بارے میں، کہ اس نے کوئی مجسمہ اس کا کیا بولتے ہیں، یہ پہلے وہ سنے، یہ جو کلپ ہے جو کہ آپ نے بنایا تھا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا. ہاں جی ہاں بالکل. یہ نام جو ہے، یہ تو پشاور کہتی ہوں، یہ تو پاکستان میں شجر ممنوع ہے. بالکل ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے حکومت نے ریکویسٹ کی. اچھا. نواز شریف کی حکومت نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ ڈاکٹر عبدالسلام کا مجسمہ بنائیں برانز میں. اور ہم نے ویانا میں دوسرے جو جتنے اٹامک انرجی وہ جو ہے ان کی ادارہ ہے، وہاں باقی تمام سائنسدان جو ہیں ان کے مجسمے ہیں، عبدالسلام کے نہیں ہیں. تو پھر میں نے بنا کے وہ دیا مجسمہ. عجیب بات ہے، حالانکہ ان کا نام لینا تک پر پابندی ہے، اور کیا کیا ان کی قبر کا کتبہ. فیئر ود دم، اب نواز شریف کا دور تھا تو ظاہر ہے نواز شریف نے ہی کہا ہوگا نا کہ یہ مجسمہ بنا دو. تو ڈیپ ڈاؤن تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کرے، اور حالات ایسے ہوں کہ اس قسم کی شدت پسندی نہ ہو، کسی کو آسٹرسائز نہ کیا جائے، پرامن طریقے سے سب لوگ رہیں بھائی چارے سے. لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ اوور نائٹ نہیں چینج ہو سکتے ہیں. یہ بہت گریجولی چینج ہوں گے اور بڑی محنت کے بعد ہوں گے. لیکن آپ تو مرغے بنا رہے ہیں، تو میں مرغے اس لیے بنا رہا ہوں کہ جی ہاں، اس میں وہ محترمہ فرزانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں عجیب بات ہے ان کا نام لینا ممنوع ہے، یہ وہ بی بی کیا اس کو ستارہ پاکستان دیا تھا جنرل ضیاء الحق نے 79 میں. اوکے. اور اس مادر چودھ نے اپنی تقریر میں، وہ بھی مرزائی تھا، وہ بھی قادیانی تھا، تو اس نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ یہ ڈاکٹر عبدالسلام پہلا مسلمان ہے جس کو نوبل پرائز ملا. تو وہ شخص جب بھی خفیہ اور اوپن دورے پہ پاکستان آیا اس کو مکمل پروٹوکول دیا جاتا تھا. اوکے. ہیلی کاپٹر جہاز اس کے لیے وقف ہو جاتے تھے. یہ ضیاء الحق کا خنجر جو ہے، حتیٰ کہ وہ دوسرا قادیانی جو جنرل فضل جو کہ خیبر پختونخوا کا تھا، تو وہ اس نے بھی اس کو بہرحال. تو یہ ساری ایک چین جو ہے یہ پکے مرزئی ہیں. اور یہاں جس بندے کو ستارہ پاکستان یا نشان دریا جو بھی مدر چدکیاں دے دی گئی، وہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب علی اس کا نام لینا جو ہے جرم ہے، یہ بیوقوف لوگ ایسی بات کر سکتے ہیں. اسٹیٹ کے وائز جو ہے وہ پاکستان کا
ایک اہم ترین شخص ہے جس کے لیے حکومت کے ہر وسائل جو ہیں پبلکلی جو ہے وہ لوگ صرف کنڈیم ہی کر سکتے ہیں نا، اور کیا کر سکتے ہیں، وہی کرتے ہیں. کسی نے اس کو گولی نہیں ماری، بم نہیں مارا، خود کا حملہ نہیں کر کے مار دیا، حالانکہ وہ یہاں رہتا رہا ضیاء الحق کے دور حکومت میں. تو یہ جو تاثر یعنی ہسٹوریکل فیکٹ سے ہٹ کر کہ جی قادیانیوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، ان کے ورک کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ the reality is totally different. اب رہی بات وہ شدت پسندی کی، جمال شاہ صاحب اور تسی تے شاہ ہو کے جی گلا نہ کرو بھائی صاحب. او بھائی بات سنو، شدت پسندی جو ہے نا، او تمہیں نہیں پتا، ایسے کلو مجھ سے پوچھو کہ سب سے زیادہ شدت پسند جو ہیں وہ مرزائی ہیں. جاؤ اسٹڈی کرو، پھر بات کرنا کہ شدت پسندی آئی کہاں سے ہے. دیکھو یہ ایک آدمی تھا، اس نے وہ مجھے نام بھول رہا ہے، ویسے ویڈیوز بھی میں نے بنائی ہیں کافی، 1930s کی بات ہے. وہ رفوگر کلائیگر کوئی مرزائی تھا، اوکے. تو وہ ایک آدمی دوسرا آدمی تھا جو پہلے مرزائی تھا، پھر بعد میں وہ وہ کنورٹ ہو گیا، دوبارہ پھر اسلام میں آ گیا. تو وہ کرٹیسائز کیا کرتا تھا مرزا غلام قادیانی کو. مجھے نام اب میں نے خیر بار اس کے اوپر میں نے 2-3 ویڈیوز بھی بنائی ہیں، لیکن یہ اونلی فار دا جمال شاہ اینڈ کیا نام ہے اس لڑکی کا. تو یہ سنو، وہ کرٹیسائز کرتا تھا، پمفلٹ لکھتا تھا مرزا غلام قادیانی کے خلاف. قادیانی جماعت نے کہا کہ لو بھائی کلائیگر جاؤ اس کو مار دو. تو ہی وینٹ دیئر، اس نے چاقو کے ساتھ اس کو مارا، جو وہ بندہ تھا وہ مر گیا. گرفتار ہوا، گرفتار ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ بڑے بڑے وکیل قادیانیوں کے، جس میں کیا نام ہے ضیاء الحق کی ماں کا لور کیا نام تھا، مرزا عبدالحق، وہ بھی تھا اور بھی. تو انہوں نے جا کے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اس نے ہمارے نبی کی توہین کی تھی اس بندے نے، تو وہ اشتعال میں آ کے کنٹرول نہیں اس نے، تو اس نے اس کو اس نیت سے نہیں مارا تھا کہ وہ قتل ہو جائے، لیکن لگ گئی نہ، حالانکہ اس نے اسٹیپ مور دین 10 ٹائم، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مطلب اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے نبی کی توہین ہوئی تھی، اس لیے اس نے غصے میں آگے مار دیا. اب جھوٹے نبی کی تعریف کی توہین ہو، اس کو یہ مرزائی مار دیں، وہ شدت پسندی نہیں ہے نا. مرزا غلام قادیانی یہ کہہ دے کہ جس نے مجھے نبی نہیں مانا وہ اس کی ماں حرام زادی ہے اور وہ طوائف ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ شدت پسندی نہیں ہے. سنیں جمال شاہ، شدت پسندی کی پہلے تعریف سن لو. یہ وہ مرزائی ہیں کہ اگر کوئی مرزین کسی مسلمان کے ساتھ شادی کرتی ہے تو اس کے سارے خاندان کا بائیکاٹ کر کے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں. کوئی مرزائی اس کو اجازت نہیں ہے کہ کیا بولے کہ وہ جو ہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ شادی کرے یا کسی مسلمان کے نماز جنازہ اٹینڈ کرے. تو مسلمانوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہمارے بلیو نہیں کرتا وہ رنڈی کی اولاد ہے. مرزے نے تو کہا ہوا ہے ایتھے بھی بولنا. اس اور لڑکی کو بیچاری کو کیا پتا، وہ تو ویسے ہی میری طرح کافی بیسک چیزیں بھی نہیں جانتی. تو چلیں یہاں بولو، رب دی سمجھے تو تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں نے تو وہ مجسمہ کیا، میں نے تو بالکل مذہبی بنیاد پر نہیں. تو یہ پتہ نہیں کیسا سپوت ہے بلوچستان کا. چلیں میں رسپیکٹ کر رہا ہوں، لیکن اس بیچارے کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو، کیونکہ یہ لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس کا جو بڑا بھائی یا شاید چھوٹا بھائی ہوگا، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی،
90s میں یا لیٹ 80s میں میری اس کے نور شاہ، ہاں بڑا ہی اچھا لڑکا تھا، بڑے اچھے اس سے گپے شپے رہتی تھی، وہ مجھ سے انٹرویو کرتا تھا، کیونکہ میں اس کو جب پتہ چلا کہ ایسے میں افغانستان، لیبیا وغیرہ اور مرتضی بھٹو وغیرہ کے ساتھ رہا ہوں، کافی اس کے ساتھ میٹنگ، بہت ہی نفیس لڑکا تھا وہ، میرے خیال میں اس کا بڑا بھائی تھا نور شاہ، اس نے یہاں ڈنمارک میں شادی بھی کی ہوئی تھی۔ تو بلکہ مجھے ایک دن یاد آیا، ہم کیفیٹیریا میں بیٹھے وہ کر رہے تھے، کافی پی رہے تھے، تو اسی زمانے میں ایک کیا بولتے ہیں، ایک انڈین ایکٹر تھا دیوانند، وہ کوئی فلم کی شوٹنگ میں آیا ہوا تھا کوپن ہیگن میں، تو اس نے اس کو دیکھا تو اس کے بڑے پھٹے پرانے کپڑے تھے، بڑا خستہ حال، اور بیچارہ ایسے پھر رہا تھا کوپن ہیگن کی وہ ایک واکنگ اسٹریٹ میں جیسے کہ کوئی گواچی گاؤں دی ہے تو ایسے نا، پھر اس کے بھائی نور شاہ کی بڑی سینس آف ہیومر تھی، اس نے اس کو کہا کہ آؤ میں تمہیں چائے بھی پلاتا ہوں اور تمہارے لیے نئے کپڑے خریدتا ہوں یہ ایسے پھر رہے تم یار، کچھ تو خیال کرو۔ تو دیوانند نے اس کو اوائڈ کر کے نو تھینک یو بائے بائے کر کے آگے نکل گیا، پھر ہمیں بڑی ہنسی آئی، خیر ہے نہیں ہو۔ تو بہرحال بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ ایک موضوع پر بولنے سے پہلے ہمیں اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بلا شبہ بھائی دیکھو آپ، یعنی یہ شدت پسندی کی انتہا ہے کہ وہ 1974 میں جب وہ ہو رہا تھا، کیا بولتے ہیں اس کو، سارا یہ قومی اسمبلی میں بحث وغیرہ ہو رہی تھی، تو کیا کہا اس نے کہا اس سوال پر کہ جی جو مین سٹریم مسلمان ہیں پاکستان میں بسنے والے، وہ آپ لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں، تو مرزا ناصر صاحب آپ بتاؤ آپ ان لوگوں کو کیا سمجھتے ہو؟ اس نے واضح طور پر یہ کہا کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو کی صفائی میں باتیں کر رہے ہو، ان کے یہ کہہ رہے ہو شدت پسندی پہلے وہاں سے بند کرواؤ۔ اوکے، تو اس لیے رہی بات، بہرحال میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم ایک فریق کو غیر شدت پسند نہیں ثابت کرتے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے پہ انگلی اٹھائیں، یہ شدت پسند ہے میرے بھائی۔ میں نے جہاں چاند ایک جو بلوچستان کے اوپر جو قادیانی انفلوئنس رہا ہے اس کے اوپر چاند ایک ویڈیوز ماضی میں شاید 7-8 سال پہلے بنائی تھیں، تو اس میں بھی مجھے جو ہے کچھ ذرائع سے یہ بتایا گیا کہ یہ جمال شاہ فیملی آلسو بلونگ ٹو قادیانی کلٹ، تو بہرحال میں نے کہا مجھے تو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنی نالج نہیں ہے قادیانی کلٹ کے بارے میں، وہ شاید ان کو بڑا انسان دوست، بڑا ہمبل، ہائیلی ایجوکیٹڈ اور بڑی معزز اور پیس لونگ کمیونٹی جانتے ہیں، بٹ ریئلٹی از انٹائرلی ڈفرینٹ۔ لیکن اس میں ان کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا سبجیکٹ نہیں رہا، تو نہ ہی انہوں نے کبھی تحقیق کی ہوگی، اور اگر تحقیق کریں تو ایک صحیح جو ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے یہ سمجھنے والی ہے بہرحال، لیکن کیونکہ اگر جمال شاہ یا کسی بھی قوم پرست کو یہ معلوم ہو کہ کس طریقے سے قادیانی کلٹ نے بلوچستان کی ایکسپلوٹیشن کی ہے، بلوچستان کے وسائل کی، بلوچیوں کے، اور نام کیا لگا دیا گیا کہ یہ پنجابی ہیں ہم، ڈیفینیٹلی جب خاص طور پہ 1935 میں جو زلزلہ آیا تھا بلوچستان کے اندر، اس کے بعد انگریزوں نے مکمل طور پہ، اس سے پہلے بھی لیکن اس کے بعد خاص طور پہ جب نیا کوئٹہ بنا ہے تو جتنے بھی پنجابیوں کو لا کر وہاں آباد کیا گیا اس میں 80 سے 90% مرزئی تھے،
انہی کو جناب وہ نوکر شاہی میں فوج مختلف انسٹیٹیوشن انتظامیہ وغیرہ ٹوٹل خاص طور پہ 1935 کے بعد جو ہے نا وہ کر دی گئی تھی. حالانکہ 1935 کا جب زلزلہ آیا تھا میرا نہیں خیال کہ ان کو علم ہوگا, بڑی باتیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ کیا نام ہے ظاہر شاہ کے حکم کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ کیا سپن بولدک اور ادھر کے بارڈر بند کر دیے تھے. کیوں کہ وہ کہ یہاں ہیضہ پھیل گیا ہے, لوگوں کو جو ہے بیماریاں لگ گئی ہیں, تو ان کو یہاں انٹر نہ ہونے دو بلوچیوں کو جو بلوچستان سے ہجرت کے جو بلوچستان سے وہ کیا بولتے ہیں زلزلے سے فرار ہو کے محفوظ پناہ گاہ جانا چاہتے تھے. کوئٹہ تو ٹوٹل تباہ ہو گیا تھا, تو یہ بارڈر بند کر دیے گئے تھے, اور ٹرینیں جو ہیں اس کے اوپر بلوچ عوام کو لاہور کے اندر جو ہے شیلٹر دیا گیا تھا. ٹرینیں بھر کے آتی تھی وہاں ان کو کھانے اور تو اب مجھے نہیں پتا کہ کیا مسائل ہیں کیا نہیں ہیں, لیکن مشکل وقت میں ہی دوست اور دشمن کی پہچان ہوتی ہے. انہوں نے تو دروازے بند کر دیے تھے ان کے لیے. خیر تو یہ حقائق جاننے کے بعد اگر آج بھی یعنی دیکھیے آپ امیجن کریں کہ میں اگین وہی کہتا ہوں, یہ فیصلہ کہ سوئی جو ہے وہ کہاں پہنچانی ہے, پہلے لاہور میں یا کراچی میں یا کوئٹے میں, یہ عام پاکستانی عام جو لوگ ہیں ان کا تو فیصلہ نہیں تھا. یہ تو وہ تھے ٹیکنوکریٹ بیوروکریٹ جتنے بھی مادر چوت تھے وہ سارے مرزا ہی تھے. انہوں نے جان بوجھ کر یہ کیا کہ جناب ایک طرف تو پائپ لائن دوسرے صوبوں کو دے دی, پنجاب کو اور ادھر ادھر, اور بلوچیوں کو نہیں دی, اور دوسری طرف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو تمہارا استحصال اور گیس تمہاری ہے. اور فیصلہ کون کرنے والا تھا بھائی کہ یہ گیس پہلے کراچی یا لاہور جائے گی؟ یہ مرزائی تھے. تو ان کے بڑے انوکھے انداز ہوتے ہیں, ہمارے یہ سمپل سے لوگ نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو. تو اگین ان کے لیے ہمدردی پیدا کرنا یا اس مجسمہ بنا دینا اور یہ سمجھ لینا کہ مرزائی جو ہے وہ شدت پسند نہیں ہے اور وہ ان کو وکٹمائز کیا جاتا ہے, یہ حقائق سے دور تر ہے. اور پرو قادیانی ہونا ہے, اور پرو قادیانی ہونا ہی ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ. تو بھئی آپ کچھ نہ کچھ تو ہو, مسلمان ہو, کچھ نہ کچھ تو ہو, لیکن ان چیزوں کو نظر انداز کر کے آپ کیسے بائی پاس کر کے آگے جا سکتے ہیں؟ نو وے. تو اس لیے جہاں تک دوسری بات ان کا ایک اور انٹرویو, یہ اس معاملے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن وہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے, اس لیے پھر لیٹ اٹ بی نیکسٹ ویڈیو. آئی ول آلسو میک اندر ویڈیو, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ وہ کیا نام ہے اس کا, ایاز وزیر کا بیانیے کا مکمل نہیں ہے. میں بیزی بھی رہا, اس لیے وہ افغانستان کے بارے میں ابھی وہ بھی ادھورا ہے اس کی بھی میں خبر لوں گا انشاءاللہ. میں سوچتا ہوں کہ اگر تم محمد ترقی کو رہنے دیتے, یہاں یہ شر نہ پھیلاتے, تو شاید آج افغانستان بہت ترقی یافتہ ملک ہوتا, پیسفل ملک ہوتا, طالبان نہ ہوتے. جی شاہ صاحب فرما رہے ہیں ترقی کے بارے میں کہ بھی اگر ان کو مارا نہ جاتا تو وہ بہت ترقی کر لیتے, یہ کر لیتے. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. یہ سارا نقص جو افغانستان میں شروع ہوا ہے, ناٹ اونلی ان افغانستان بٹ دا ہول ریجن, خاص طور پہ پاکستان کو جو ہے سور انقلاب کے زیادہ مضر جو ہیں افیکٹس ملے ہیں. اوکے, کہ وہ ایک تو اس کی وجہ سے ضیاء الحق وہ قادیانی رجیم جو ہے وہ بہت طول رہی, اور اس نے پوری سوسائٹی کو بدل کے, یہ کوئی مذہبی شدت پسندی نہیں تھی, یہ قادیانی نقطہ نظر سے اس نے پورے طریقے سے جو ہے پاکستان کو اس ڈگر پر ڈالا جو قادیانی چاہتے تھے, جو قادیانی کیا بولتے ہیں تھنک پیڈ چاہتے تھے کہ اس ملک کو جو ہے شدت پسندی کے نام کر کے کہ ان کے اندر وہ ٹالرنس نہیں ہے, یہ اقلیتوں کو مارتے ہیں, یہ گلے کاٹتے ہیں. یہ خاص منصوبہ بندی کے تحت شروع کیا گیا تھا کہ دنیا کو باور کروا سکیں کہ
پاکستان کی سوسائٹی اور یہ مولاازم اور یہ انہوں نے قصدن پلان کے ساتھ چلایا تھا، اوکے، جس میں وہ بڑے کامیاب ہوئے. آج تک لوگ یہ ریئلائز نہیں کر سکے کہ یہ ملا ملٹری اتحاد نہیں تھا، یہ ملٹری قادیانی اتحاد تھا جو آج بھی ہے، اوکے. تو یعنی جو ایلیفینٹ ان دا روم اس کو اگنور کر کے دوسری چیزوں کی طرف آ جانا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. ایز فار ایز افغانستان از کنسرن، دیکھیے افغانستان یہ جو ترقی کے جو افغان کہتے ہیں، اوکے، جس کا تھوڑا بہت میں نے مشاہدہ بھی کیا ہوا ہے، تو وہ یہی ہے کہ ساری چیزیں جو زوال پذیر ہوئی ہیں وہ ترقی کے دور میں شروع ہو گئی ہیں. یہ جیسے ہی ترقی نے حکومت سنبھالی ہے، اس نے تشدد کے ذریعے اس نے آرڈر کیا کہ اس کی فیملی کو ایلیمینیٹ کر دو، کیا داؤد خان کی، اوکے. پھر اس کے بعد انہوں نے ہر اس آدمی کو زندہ جلا دیا، زندہ دفن کر دیا، تشدد اتنا زیادہ کیا کہ وہ افغان جو تھوڑے بہت لبرل بھی تھے وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے. تو ان کی آپس کی چپکلش رہی. نور محمد ترکی کو یہ یعنی افغانستان میں جو ہے نا وہ سازی کیا بولتے ہیں، افواہوں کی بنیاد کے اوپر تاریخ بدل دیتے ہیں کہ افواہ پھیل گئی، یہ ہو گیا، اس کے اوپر جو ہے اس کو سچا سمجھ کے تو اس کے اوپر وہ پتہ چلا کہ جی اس کو ایڈوائزر وغیرہ نے بتایا کہ وہ تو حفیظ اللہ امین تمہیں مار دے گا، تو اس لیے اس سے پہلے وہ تمہیں مارے تم مار دو. اس نے پھر اس کو مارنے کی کوشش کی. حفیظ اللہ امین کلیور نکلا، فوج میں اس کا اثر تھا، پھر اس نے اس کو پکڑ کے تو مار دیا جو بھی کچھ کیا. تو پاکستان کا اس میں لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ جنرل ضیاء الحق قادیانی جو ہے وہ حفیظ اللہ امین کیا نور محمد ترکی سے بھی ملا اور یہ چیزیں سموتھ تھیں اس وقت تک. کوئی مداخلت کوئی کچھ نہیں ہوئی، اوکے. نہ امریکہ انوالو ہوا، بلکہ آئی تھنک آئی ایم شیور کہ پاکستان نے سور انقلاب کو، اگرچہ وہ قادیانی ضیاء الحق تھا، وہ بڑا بھینچود تھا، لیکن پھر بھی پاکستان نے اس کو ریکگنائز کیا تھا ان کی گورنمنٹ کو. تو پھر جب ایون حفیظ اللہ امین بھی آیا ہے، وہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی اس نے بھی پوری کوشش کی، اور مطلب لیکن ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو بھی افغان حکومت پاکستان کی طرف رجوع ہوتی ہے وہ 2 دن کے بعد فارغ ہو جاتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی جناب علی وہ ترقی کر دیتا، وہ کر دیتا، بھائی اس کا ہاں البتہ جب داؤد خان نے یہ ریئلائز کر لیا کہ میں ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے رکھوں، ڈیورنڈ لائن کو کر لوں، تسلیم کرنے جا رہا تھا، پھر جو بہت زیادہ ڈیپینڈ وہ سوویت کے اوپر کرتے تھے، وہ آہستہ آہستہ اسے باہر نکل کے اسلامک کنٹریز اور یہ اپنی اس کی آئسولیشن ختم کرنے کے چکر میں تھا. کیونکہ اگر ہم دیکھیں ظاہر شاہ کے وقت سے لے کے 1978 تک افغانستان بہت آئسولیٹڈ رہا ہے، کٹ آف رہا ہے ریسٹ آف دا ورلڈ، کیونکہ ان کے زیادہ تعلقات جو ہیں وہ سوویت بلاک کے ساتھ تھے. تو دنیا کیونکہ تغیرات میں آ رہی تھی اور اب سوویت جو ہیں وہ والی ان میں شائن نہیں رہی تھی، تو وہ زوال پذیر تھے. تو اس لیے آئی تھنک کہ داؤد نے بھی ریئلائز کر لیا کہ یہ اگر میں پشتونستان کی بات کروں گا، اگر میں اس طرح، تو آلریڈی ادھر بھی اقلیت، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کہا تھا کہ دیکھو تم پاکستان کے 2 ٹکڑے کرو گے تو تیرے ملک میں 16 اسٹیٹ بن جائیں گی. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر داؤد اور بھٹو پاکستان اور افغانستان میں 2-4 سال اور اقتدار میں رہتے تو چیزیں بدل سکتی تھیں، افغانستان پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ کہنا کہ امین ترقی کی وجہ سے کہ اس کو مار دیا گیا اور افغانستان ترقی نہیں کر سکا، حالانکہ وہ بنیادی جو وہاں نقص شروع ہوئے ہیں وہ ہوئے ہی ترقی کی وجہ سے ہے. کیونکہ نو ڈاؤٹ میں تو ان لوگوں سے بھی بہت
عام ڈرتے تھے افغان بات کرتے ہوئے، لیکن اخیر کہتے تھے، خاص طور پہ جب ببر کارمل کی حکومت آئی ہے، کیونکہ وہ پرچمی تھے تو عام جو ہے افغان کہا کرتے تھے کہ ترکی نے یہ ظلم کیا، یہ مار دیا ہمارے ریلیٹیوز کو، راتوں رات اٹھا کے لے کے جاتے تھے تو وہ ان کا پھر پتہ بھی نہیں چلا، قبریں بھی نہیں ملی، یہ بھی نہیں۔ تو آئی مین یہ جو بھی کچھ تھا، اگر یہ کہا جائے کہ اگر وہ حکومت میں رہتا تو افغانستان ترقی کرتا، لیکن افغانوں سے پوچھو جنہوں نے سفر کیا، جو ریسیونگ اینڈ پر رہے ہیں ڈیورنگ دا ٹائم آف خلقی پرچمی رول، اوکے، وہ تو، اور بالکل یہ سچ بھی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے، اور بہت زیادہ حالات خراب کرنے میں یہ خلقی پرچمی حکومتوں کا دخل رہا ہے۔ تو اس کے اوپر کسی دوسرے ملک کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ جہالت ہو سکتی ہے، نا علمی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے تو پھر ہماری جو ہے کامیابی، مثلا اس کا مجھے جو انسٹنس یاد آتا ہے جب یہ جماعت احمدیہ کے خلاف اسلامی اسمبلی میں ریفرنس ہوا تھا، تو یہ ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا، تو ایک دن وہ ایک میرے دوست کے گھر یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یوسف خٹک، یہ ان دنوں میں مسلم لیگ کے فرنٹیئر کے بڑے پرومیننٹ لیڈر تھے اور بڑا شریف آدمی تھا۔ تو وہ روز وہاں آ کے تو پھر وہ ڈسکشن کرتا تھا کہ اسمبلی میں کیا واقعہ ہوا، کیا نہیں ہوا، اور وہ ان کے خلاف کے لیے کیا انہوں نے شیطانی اور کیا یہ فتنہ چھوڑ دیا ہے اپنے ممبرز کے خلاف، اور جنہوں نے وہ اسپانسر کیا تھا ریزولوشن۔ تو اس پہ ایک دن آیا تو کہنے لگا، یہ دیکھو یہ ناصر نے آج تو مجھے بھی یہ کر دیے، مروا دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ جو سوال آیا تو اس پہ انہیں موقع تھا، کہہ دیتے نہیں جی تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، تو اس نے ایسا وہاں پہ لیا۔ تو اب میں تو اس میں ووٹ نہیں دے سکتا، میں بھی اگر سیکرٹ بیلٹ ہو تو میں دوں گا، لیکن اب میں ویسے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ سب مجھے تو مارنے کے اوپر ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جہاں پہ یہ ایک بیسک پرنسپل کا سوال آ جائے تو اس پہ تو مرزا ناصر نے، وہ ان کو ناصر کہتا تھا کہ وہ آکسفورڈ میں یہ اکٹھے تھے اور کہتے تھے بھائی کہ یہ مجھے تو اس لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں اور میں مسلمان ہوں، میں تو وہاں لوفر تھا، مسلمان تو یہ تھا، ہم تو اکٹھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ اپنے قصے پھر ان کے سناتا تھا کہ یہ کیا کرتا تھا، میں کیا کرتا تھا۔ تو اس کے کہتا تھا مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہ ناصر مسلمان نہیں ہے اور میں مسلمان ہوں، کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے وہ ہے، میں نہیں ہوں۔ یہ بات تو یہ کیسے، لیکن کہتا ہے جی آج تو اس نے، وہ تو بڑی ضد میں تھا، کہتا ہے نہیں یہ نہیں۔ میں نے کہا بھی دیکھو جہاں پہ اصول آئے گا، جو جماعت احمدیہ کا بیسک پرنسپل ہے، اس سے تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ جی نہیں حضرت مرزا غلام احمد نبی نہیں ہے، تو یا کچھ ایسا جو بیسک سوال تھا نا جس پہ کہتا تھا کہ انہیں کچھ بات گول مول کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا بھی جب ایک بنیادی رول آ جائے تو اس پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے، اس کو تو ایمبیگوس نہیں رکھ سکتے نا۔ تو بہرحال اس طرح سے